کل میں نے انگریزی کا جملہ دہرایا تھا، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، نالج از پاور. علم سے بڑی کوئی شکتی نہیں، گیان سے بڑی کوئی طاقت نہیں. یہ بتائیے 1000 برس پہلے جو منوشیہ تھے، کیا ان کے ایک ہاتھ ہوتا تھا؟ کیا ان کی ایک ٹانگ ہوتی تھی؟ کیا ان کے ایک آنکھ ہوتی تھی؟ کیا ان کے ایک کان ہوتا ہے؟ ابے جیسے آج ہے ویسے ہی اس وقت تھے. اس وقت کہاں رہتے تھے؟ بھٹوں کے اندر. اس وقت کہاں رہتے تھے؟ بھٹوں کے اندر. آج بھی وہی انسان ہے، وہی 2 کان، وہی 2 آنکھیں، وہی 2 لتیں، وہی 2 ہاتھ، وہی 2 پیر. آج چاند پہ جا رہے. اور واللہ میں نے سچ کہا ہے آپ کے سامنے، فکر یا قوت ہے. قرآن نے 50 لگا، فکر کرو، فکر کرو، کنٹمپلیشن، میڈیٹیشن نہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسلام میں کنٹمپلیشن کا حکم ہے، میڈیٹیشن سے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. کنٹمپلیشن کا معنی کیا ہے؟ جو رسول نے فرمایا ہے کہ فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ. تھوڑی دیر کی صحیح تھنکنگ اباؤٹ دا ورلڈ، اباؤٹ دا ورلڈ، یہ 70 برس کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ عبادت اسی لیے ہے کہ تم کو اوپر لے جائے. اور اگر عبادت تم کو طالبان بنا دے، عبادت تم کو داعش بنا دے، عبادت تم کو القاعدہ بنا دے، تو یہ عبادت نہیں، یہ مصیبت ہے. اس لیے فکر فرماتے ہیں، فکر و ساعت خیر من عبادت. 70 برس کی عبادت ایک طرف، تھوڑی دیر کی فکر سے. کیوں؟ بچوں، میرے بچوں سنو، آج جتنی ایجادیں ہم کو دکھائی دے رہی ہیں یہ سب ہماری فکر کا نتیجہ ہے. بالکل معمولی بالکل معمولی سے معمولی چیز، بالکل معمولی سے معمولی چیز، اس پر انسان نے غور کیا، ایجادیں ہو گئی، مسائل ہو. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا باغ میں بیٹھا تھا، مگر باغی نہیں تھا. باغی بھی گزرے بھائی ہمارے، باغی بھی گزرے جو باغ کھا گئے. سیب کا باغ تھا، سیب پکا، ذرا سے ٹوٹا، زمین پر گرا. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یہ کون سی نئی بات ہے؟ کروڑوں اربوں سے درختوں سے ٹوٹ کر اب تک زمین پر گر چکے ہوں گے، لوگ اسے کھا چکے ہوں گے. قصہ ختم. ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ درخت سے ٹوٹ، علم کی ہے کیوں؟ علم کی کنجی ہے کیوں؟ بس کیوں کے پیچھے آپ لگے اور مسئلے حل ہونا شروع ہو. اس میں کیا بات ہے؟ صبح سے شام تک یہ ہوتا رہتا ہے. اس نے کہا کہ یہ زمین ہی پر کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا؟ کسی سے کہتا تو بیوقوف بناتا. بیوقوفوں کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اسکالرس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ بیوقوفوں کی پہچان یہ ہے، بیوقوفوں کی پہچان. بتا دوں آپ کو، یہ نیوٹن کا واقعہ ہے نا، سنی بھی سنے، شیعہ بھی سنے، سب ہمارے بھائی. نیوٹن کا واقعہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آخری دور میں جب وہ مرنے کے قریب تھا، کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، 200-250 برس پہلے کی بات، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انسان ایسی سواریاں ایجاد کرے گا جن کی رفتار 50 میل، 1 گھنٹے میں 50 میل چلے گی، 1 گھنٹے میں 50 میل. لوگوں نے کہا اب یہ ہذیان بک رہا ہے. بولا یہی لفظ ہے. اب یہ اس نے موت سے پہلے جو کبھی بڑبڑانا شروع کر دیا، جانے والا ہے. اب یہ ہذیان بک رہا ہے. تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، جب کسی بڑے آدمی کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہمیشہ اس کو
شریعت محض تو یہ ہے کہ یہ عقل کی غذا ہے. اگر آپ نے علم غذا عقل کو نہیں دیا تو وہ بھوکی مر جائے، اور عقل مر گئی تو آپ کو شریعت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. معصوم کا ارشاد ہے، امام جعفر صادق کا، فرماتے ہیں شریعت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا علم سے آپ حاصل کریں گے، شریعت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی ایسا نہیں ہے جس کی تہ میں عقل وزڈم چھپی ہوئی ہو. جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جتنا جتنا انسان کا علم بڑھتا جائے گا اتنا اتنا وزڈم پر سے پردے ہٹتے جائیں گے. تو ہماری شریعت بیوقوفوں کی نہیں ہے، اس کی بیس ہے وزڈم کے اوپر، عقل کے اوپر. آج مجھ سے کسی نے کہا تو میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہر سال بقرعید آتی ہے، ایک بالکل معمولی سی بات، بالکل معمولی سی بات، اس کی وزڈم بتاتا ہوں. شریعت کہتی ہے کہ کوئی بھی کام کرو، حضور نے فرمایا کوئی بھی کام کرو اس کے پہلے بسم اللہ کہہ لو. کوئی کھانا کھاؤ بسم اللہ، پانی پیو بسم اللہ، کوئی بھی گاڑی پر بیٹھو بسم اللہ. مگر شریعت کہتی کھانا کھاؤ یا کھلاؤ تو کہو بسم اللہ. سواری پر بیٹھو یا بٹھاؤ تو کہو بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاڑی پر بیٹھنا کہو بسم اللہ الرحمن، پلین پر بیٹھ رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کسی کو کھلا رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اگر سلمان خان کو حلال کر رہے ہو یا عامر خان کو حلال کر رہے ہو یا شاہ رخ خان کو حلال کر رہے ہو، وہ بمبئی والے شاہ رخ عامر خان نہیں، رومی گیٹ کے پاس بھی کھڑے ہوئے تھے بہت. عامر خان، شاہ رخ خان اور کون، سلمان خان، یہ بکروں کے نام، یہ بکروں کے نام. اب شریعت کی حکمت بتاؤں. شریعت کہتی ہے کوئی بھی کام کرو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمت ہے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان کو قبلہ رو کر کے حلال کرو تو بسم اللہ تو کہو مگر انداز بدل دو، یہاں کہو بسم اللہ وباللہ واللہ اکبر. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا اس رحیم و کریم میں مناسب نہیں سمجھا کہ بکرا حلال کر رہے ہو اور رحیم کا نام لے رہے ہو. ذرا تو شریعت کے بھی جتنے رموز اور معارف ہیں وہ آپ کی سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک آپ پاس دو چیزیں نہ ہوں، ایک عقل اور ایک علم. اب باتیں تو اور تھی مگر گھڑی مجھے کچھ اور بتا رہی ہے. گھڑی تو قیامت میں بھی دیکھنا پڑے گی. تو اب اس کے بعد تیسری چیز رہ گئی روح، آتما، اسپرٹ. دیکھیے بہت طاقتیں ہیں جو اس رحمان نے پیدا کی ہیں کہ یہ طاقتیں ان سے ہم کام لیں، طاقتوں کو کیپچر کر دیں، ان سے ہم کام لیں. معمولی مثال اسٹیم طاقت ہے کہ نہیں؟ اسٹیم سے تو انجن چل رہے ہیں، چل رہے تھے مرحوم ہو گئے. بڑے بڑے کلیں، بڑے بڑے کارخانے اسٹیم سے چلتے، تو یہ طاقت ہے اسٹیم. اس سے اوپر طاقت ہے الیکٹریسٹی، کتنی بڑی طاقت ہے. ریلیں چل رہی بھائی صاحب، ریلیں چل رہی، اتنا سا تار ہے وہ لاکھوں ٹن وزنی ریلوں کو کھینچتا ہی چلا جائے. یہ بھی ایک طاقت ہے. ایٹمک طاقت، یہ بھی ایک طاقت ہے. یہ سب اللہ نے طاقتیں دی ہیں، کس لیے؟ بنا ہی اس نے ہیں آپ کے لیے. پڑھو بڑھو، پڑھو قبضہ کرو. جب یہ طاقت نہیں تھی تو انسان کتنا مجبور تھا بتائیے، کتنا مجبور تھا. ایک بجلی کو لے لیجیے، ایک بجلی کو لے لیجیے، کیا کچھ بجلی سے نہیں ہو رہا ہے؟ بجلی کیا نہیں کر رہی ہے؟ بجلی کیا نہیں کر رہی ہے؟ بلب جل رہے ہیں، ٹیوب جل رہے ہیں، پندیلیں جل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، فریج چل رہا ہے. اور اسی بجلی کے طرح مسئلہ دیکھیے گا، یہی بجلی ہیٹر میں لگے تو اسے گرم کر دے، فریج میں جائے تو اسے ٹھنڈا کر دے. متضاد صفت ہے. یہ بھی اس کا کام، وہ سارے کام ہمارے جتنے ہیں
ایک بجلی سے چل رہے ہیں. اگر بجلی یہاں بھکس ہو گئی انشاءاللہ کوئی بھروسہ نہیں. موت و بجلی کا یہاں کوئی بھروسہ نہیں. موت کے آنے کا بھروسہ نہیں, بجلی کے جانے کا بھروسہ نہیں. بجلی گئی ہے سب قصہ ختم. پنکھے بھی بند, ٹی وی بھی بند, اے سی بھی بند, ٹی سی بند, سب قصہ ختم ہو گیا ایک بجلی کی وجہ. ایٹمک پاور وہ بھی پاور ہے. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے ایٹمک پاور کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نیور. ایٹمک پاور کے اثرات تعمیر و تخریب دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں, پاور اٹ سیلف آپ نہیں دیکھ سکتے. بجلی کے دیکھنے کی میں نے کراچی پڑھا تھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک دیدار نہ ہو جائے. تو میں نے کسی مگہیے کو پکڑ لائیے دیہات سے, اب اس کو بجلی کا سارا کہاں کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے. اے بھائی بجلی ہے جو کام کرے, کہاں ہے بجلی؟ کہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے. پنکھا چل رہا ہے سمجھو کوئی تو پاور ہے, کام کر رہی ہے. ٹیوب جل رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے, سب. اب آپ چلے گئے, ان کا میں تو اس بجلی کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لاؤں گا. وہاں وائر پڑا ہوا تھا, باورچی خانے سے وہ کھٹل چاقو اٹھا لائے جس میں لوہے کا دستہ تھا. اب انہوں نے اسے وہ تار کے چھیلنا شروع کیا. جب تک ربڑ چھلتا رہا خیریت ہے. ربڑ کا پردہ ہٹا اور وہ لوہے کا چاقو تار سے ٹچ ہوا, دیدار تو ہوا نہیں, شہادت ہو گئی. اے بھائی تو جب قوت کا اصول یہ ہے کہ قوت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, دکھائی نہیں دیتی, تو جس نے ان قوتوں کو پیدا کیا تھا اس کو بھی اثرات دکھائی دیں گے, وہ دکھائی نہیں دیں گے. بجلی بہت بڑی طاقت, اور طاقت ہے بہت, گریوٹی کی طاقت. گریوٹی کی طاقت کتنی عظیم طاقت ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے. بھائی میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے, بیان وقت ختم ہو گیا. گریوٹی کی طاقت, قوت کشش اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس طاقت سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں. یہ سورج کیسے لٹک رہا ہے, یہ زمین کیسے گھوم رہی ہے سورج, یہ سب گریوٹی کا کام. اتنی بڑی طاقت یہ کس نے پیدا کی, کس کے لیے پیدا کی؟ پیدا کی اللہ نے. کس کے لیے پیدا کی؟ آپ کے لیے. اور کل میں نے عرض کیا تھا یہ بات بہت تفصیلی ہے, اس لیے میں نے اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں پیش کیا. قرآن نے یہی کہا ہے جو خدا کی قسم میں نے کہا ہے, سخر لکم, سورج تمہارے مسخر ہے, قابو میں دے دیا گیا ہے. چاند تمہارے قابو میں دے دیا گیا ہے, ستارے تمہارے قابو میں دے دیے گئے. پوری کائنات کو ہم نے بنایا ہے مگر تمہارے قابو میں دے دینے کے لیے. مسلمان کہتے ہیں یہ قابو میں دے دینے کا مطلب یہ نیوٹن قابو کرے گا, ہم کیوں کریں؟ ہم تو مولوی صاحب کی نورانی داڑھی دیکھ رہے ہیں. یہ مصیبت ہے, خدا نہ کرے کوئی قوم بیوقوف. اب لیکن میں نے مختلف پاور طاقتیں ارجا آپ کے سامنے پیش کر دیں. اسپرٹ, سول, روح اور آتما سے بڑی کوئی طاقت نہیں. اس لیے کہ وہ طاقتیں وہ ہیں کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. روح کی طاقت وہ ہے کہ جس کو اس نے اپنی طاقت کہا ہے. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب آدم میں اپنی روح پھونکوں. امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اے من طاقتی, یہ میری طاقت ہے. تو جب اللہ کی پیدا کی ہوئی طاقتوں کا یہ زور ہے تو خود اس کی طاقت کی, اس طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, مطلب اس طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اس طاقت کے مختلف رخ ہیں اور جہتیں ہیں. یہ طاقت اشارہ کرتی ہے تو درخت چلنے لگتا ہے. بجلی جمے ہوئے درخت کو چلا نہیں سکتی, ایٹمک پاور نہیں چلا سکتی. لیکن یہ روحانی طاقت ہے کہ درخت کو چلاتی ہے, آگے بھی بڑھاتی ہے, پیچھے بھی. آسمان میں زہرہ ستارہ چمک رہا ہے, یہ طاقت وہ ہے جو در سیدہ پر خدا کی قسم اس کو اتار لیا. یہ صحیح ہے, یہ سائنٹیفک ہے, نان سائنٹیفک نہیں ہے. میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا, تفصیل نہیں بتا مان
سورج پلٹا، آپ پاس طاقت ہے، اسپیس شپ جا رہے ہیں، مہینوں میں ہمارا منگل یان جو ہے وہ منگل تک پہنچا ہے، اور ڈر کے مارے اس کے گرد گھوم رہا ہے، اندر جانے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ مہینوں میں، منگل ہے کیا، وہ پڑوس میں ہے، جیسے میرا گھر یہاں سے جوہری محل اتنی دور ہے، لیکن روح کی طاقت یہ ہے کہ حضور کی روح اس جسم کو لیے ہوئے کائنات کی اس منزل تک پہنچ، جس کی ساری کائنات حضور کے نیچے ہے، ساری کائنات، سارا یونیورس، وہ کیا اپنے وقت پہنچ گیا، حضور کے نیچے آ گیا، حضور کے زیر سایہ آ گیا۔ کیوں بیٹا، کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا، بس آخری بات کر رہا ہوں، یہ اس لیے ہوا، پوری کائنات حضور کی چھت چھایا میں کیوں آ گئی؟ ہندی بولنا پڑتی، کیا کروں؟ پوری کائنات، پورا سنسار حضور کے سائے میں کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے ان کو بھیجا ہے تو یہ کہا تھا کہ آپ عرب کے لیے سایہ نہیں ہیں، ایشیا کے لیے سایہ نہیں ہے، افریقہ کے لیے سایہ نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے عالمین، پورے سنسار کے لیے سایہ بنایا گیا ہے۔ اس لیے رسول کو اس منزل بلند تک لے جانا تھا کہ جہاں حضور سب کے اوپر ہو، کائنات نیچے آ جائے، حضور کے زیر سایہ، بس۔ یہ مجلسیں بہت اہم ہیں، سننے والوں کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے، اور پڑھنے والوں کو بھی۔ ہمارے سب بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اب میں اس منزل پہ ہوں گی، یا ہمارے بیٹے ہیں، کوئی اپنے بیٹوں سے دشمنی کرے گا، میں دشمنی کا سوال، ہمارے چھوٹے بھائی بیٹے ہیں، بھائی ہیں، مگر میں خالی ان کو بہت ہی پازیٹیو انداز سے ان کی ذمہ داریاں بتا رہا ہوں۔ یہ مجلسیں قوم کو آگے لے جانے کے لیے، پیچھے لے جانے کے لیے نہیں ہیں، قوم کو حسین ابن علی کے دامن پکڑ کر آگے لے کر جائیے، بیک ورڈ۔ یہ قوم کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں، بس۔ اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، عزیزوں، روح میں بہت طاقت ہے، میں کیا کروں، وقت ختم ہو گیا۔ اب روح کو کون سی شے قوی کرتی ہے، کون سی شے کمزور کرتی ہے؟ جیسے جسم کو بیمار کرنے والے بھی ہیں، طاقتور کرنے والے بھی ٹھیک ہیں۔ روح کو اللہ سے رابطے میں رکھیے، یہ قوی ہوتی جائے گی۔ ایسی باتیں نہ کہیے کہ یہ رابطہ حقیر ہو جائے، ایسی باتیں نہیں کیجیے، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، محبت سے، پیار سے گلے لگا کر ایسی باتیں نہ کیجیے کہ یہ رابطے ٹوٹ جائیں۔ اس رابطے سے بہت بڑی طاقت آتی ہے۔ آپ ایک طرح مولا علی کو دیکھیں کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سوکھی ہوئی کھجور کو گھٹنے پر رکھ کر توڑ رہے ہیں، جو کی روٹی کو، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی مسلمات میں سے، جا کے دیکھ آئیے، آپ کو تو جانے دیتے کم بخت، اسی لیے در خیبر کا دروازہ آج تک خبر موجود ہے، خیبر جو بستی ہے اس میں 300-400 گز کے فاصلے کو پڑا ہوا ہے۔ مجھ سے بتایا کس نے؟ مولانا بن نوری صاحب نے، جو اہل سنت میں کراچی، انہوں کا میں اسپیشل ویزا لے کر گیا، میں نے کیا دیکھا، کہنے بھائی وہ در خیبر جو ہے وہ قلعے سے 300-400 گز کی دوری پر پڑا ہوا ہے۔ یہ 300-400 گز کی دوری پر کیوں پڑا ہوا ہے؟ اسی کو دیکھنے نہیں دیتے۔ دیکھیے اگر وہ ایج فیکٹر سے قلعے سے ٹوٹ کر گر گیا ہوتا تو جہاں دیواریں قلعہ ہے وہیں پڑا ہوتا۔ 400 گز دور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گرا نہیں ہے، پھینکا گیا، ایویڈنس موجود ہے۔ تو کہنے مولانا ہم گئے، ہمارے ساتھ 10-12 آدمی تھے، بڑا وزنی دروازہ تھا، خود ماشاءاللہ بہت وزنی تھے، وہ بھی میرے سے ہلکے پھلکے تھوڑی تھے، ماشاءاللہ بہت وزنی تھے، بہت نیک آدمی تھے، سچے آدمی۔ کہنے مولانا ہم سب نے 10-12 آدمیوں نے مل کر لاؤ اس کو اٹھائیں، تھوڑا تو اٹھ ہی جائے گا مولانا، ہمارے پسینے آ گئے، وہ ہلا نہیں کم بخت اپنے چلے۔ میرے دل میں آیا کہ میں کہوں اگر آپ نے یا علی کہا ہوتا تو آپ دیکھیے مجلس آگے بڑھ رہی ہے، میں کون کہنے والا؟ مولا علی فرماتے ہیں ما قلعت باب خیبر
بقوت جسمانیہ بل قلعتها بقوت الربانیہ. یہ میرے ان ہاتھوں کی طاقت میں اتنا دم تھوڑی تھا. جب ان ہاتھوں میں اللہ کی طاقت آ گئی ہے وسلام. ایک بات یہ اللہ سے رابطے میں رہیے, یہ طاقت بڑھے گی, روحانی طاقت بڑھے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بہت سی چیزوں سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے, بہت سی چیزوں میں آپ کی طاقت گھٹ جاتی ہے, نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں. ادھر آپ نے گناہ کیا اور روح کی طاقت کمزور ہوئی. سمجھ میرے بچے ہیں سب, میرے بیٹے ہیں, میرے بھائی ہیں, ان کو محبت سے سمجھا. اگر آپ کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی, ایک زخم لگ گئی آپ کی روح کو. اگر خدا نخواستہ آپ جھوٹ بول دیے, روح پر زخم لگ گیا. کسی کی غیبت کر دی آپ نے, روح پر ایک زخم لگ گیا. تو بد اخلاقیاں, برائیاں روح کو کمزور کرتی ہیں. نیکیاں, خوش اخلاقیاں اور عبادت روح کو. اب اہل بیت کی زندگی دیکھ لیں بھیا, وہ تو ہمارے لیے حکم کہتے ہیں. ان کی زندگی میں آپ مجھے ایک موقع بتا دیں کہ جب وہ عبادت کو بھولیں. ایک موقع دکھا دیں, ایک موقع دکھا دیں جب وہ عبادت کو بھولیں. ایک موقع دکھا دیں کہ جہاں انہوں نے کسی بندے خدا کو اذیت پہنچائی. یہ 2 کام آپ کو ان کی زندگی میں ہیں. آپ کی زندگی میں بھی سنی شیعہ سب سن لیں, یہی 2 کام ہیں. کسی کو ستائیے مت, اللہ کو چھوڑیے. پھر اپنی قوت کا, آپ روح کی قوت کا اندازہ کریں. بس اب روح میں کتنی قوت ہے. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر روح باقی رہتی ہے. حسین کی روحانیت کیا تھی؟ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اہل بیت کا رابطہ خدا سے کبھی ٹوٹا نہیں. جب شمر سامنے آیا ہے حسین کو شہید کرنے کے لیے, تو مولا نے صرف اتنا کہا کہ ایک میری آخری خواہش ہے شمر, وہ پوری ہو جانے دی. کہا کیا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری سجدہ اس زمین پر بجا دوں. تو وہی ہے کہ نہیں؟ شمر چپ ہوا. اب حسین سجدہ کیسے کریں, بھائی کیسے کریں؟ یہاں اتنے سجدے کی جھکنا ضروری ہوتا ہے نا, یہاں اتنے تیر لگے ہیں وہ جھک سکتے ہی نہیں. اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے خاک کربلا کو سمیٹا, سمیٹ کے اس کو اونچا کیا. جب وہ اونچی ہو گئی تو بزحمت تمام اس پر آپ نے سجدہ کیا, مگر سجدہ کیا. مولا علی سجدے میں تھے تو تلوار سر پر پڑی تھی, مگر مولا نے اپنا سجدے سے سر اٹھا لیا نا. مگر حسین نے جو سجدہ کیا اس میں پھر اس نمازی کا سر اٹھ نہ سکا. اسی سجدے کے عالم میں سر کٹا اور روح گئی. میرے عزیزوں, میرے بچوں, میرے بیٹوں, میرے بھائیوں, اہل بیت کا خاندان عبادت ہے. یہاں کے بچوں نے کبھی عبادت کو نہ چھوڑا, یہاں کی عورتوں نے کبھی عبادت کو نہ چھوڑا, یہاں کے ائمہ طاہرین کی زندگیاں عبادت میں ختم ہو گئی. بس اب آج مجھے روایت عرض کرنا ہے آپ کے سامنے. حسین تو ایک مرتبہ شہید ہوئے, سید سجاد نہ معلوم کتنی, اس لیے کہ جب زینب کو برہنہ سر دیکھا, سکینہ کے تماچا پڑا, بیویاں اسیر ہوئی, کوفے میں پھرائی گئی. دیکھیے میں نے پڑھا ہے کتب مقاتل میں, کربلا کے میدان سے لے کر کوفے تک حسین ابن علی اور زینب کا ساتھ نہیں چھوٹا. زینب سے حسین اتنی محبت کرتے تھے کہ اس پورے دورانیے میں تاریخ بتاتی کہ حسین کی آنکھ کھلی بھی. لوگ کہنے تھا بہت زینب کو دیکھے گا, زینب کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی, زینب کے چہرے سے نظر نہیں. مگر یہی کٹا ہوا سر جب بازار شام پہنچا, امام کی آنکھ بند ہو گئی. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس بیک گراؤنڈ میں امام کی آنکھ بند ہوئی. اسی لیے مولا فرماتے تھے امام الشام الشام,
اہل بیت آئے دربار یزید میں، اور دربار یزید کا منظر پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ قیدیوں نے بادشاہ کو شرمندہ کر دیا، قیدیوں نے بادشاہ کو ڈیفیٹ دے دی۔ اب اس کے بعد ان بیویوں کو دمشق کے ایک ایسے منحوس قید خانے میں، جس کی بنیادیں اتنی کمزور تھی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ دیواریں گریں گی، ان کو یہ سب ختم ہو جائے گا، جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ اس قید خانے میں بے کس بیویوں کو، معصوم بچوں کو واللہ بچھو، سانپ، زہریلے کیڑے یہ یزید سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ میں نے کیوں کہا؟ غلط بات تھوڑی کرتا ہوں، یزید سے بہتر۔ لوگوں نے کہا یزید نے اس قید خانے میں جہاں زہریلے کیڑے سے لکھا ہے کہ ڈنگ ماریں گے اور ڈسیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے، مگر وہاں کیا ہوا کہ خدا کی قسم پڑھیے گا، جب زہریلے قید خانے میں یہ بیویاں گئی ہیں تو وہ کیڑے، سانپ، بچھو اپنے اپنے سوراخوں سے نکل کر آئے، بیویوں کے قدموں سے آنکھیں مرنے یہ ظالم آپ کو نہ پہچانے، ہم پہچانے، یہاں کوئی آپ بچوں کو نہیں ڈسے گا۔ ایک لمبی مدت، 10 مجلس خاتمے کے لیے موڑ دی ہے، ایک لمبی مدت اس قید خانے میں گزر گئی۔ اب ایک رات کو دیکھیے سنسر اتنا زبردست تھا، کسی کو خبر نہیں تھی کیا ہوا ہے، اتنا زبردست سنسر تھا کسی کو پتہ نہیں، یہاں تک کہ یزید کی بیوی ہند، اس کو بھی خبر نہیں تھی کہ کیا ہوا۔ کہا جاتا خارجی تھے کچھ، انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے عزیز اقارب قید ہو کر آئے ہیں۔ ایک مدت کے بعد یہ تدریس فاطمہ اور تربیت فاطمہ کا نتیجہ تھا۔ یزید کی بیوی ہند اہل بیت کی فدائی تھی، تربیت فاطمہ کا نتیجہ کہتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی بہت سے قیدی قید خانے میں ہیں، اسلام کہتا ہے قیدی ہندو ہوں، جیوز ہوں، کرسچن ہوں، اتھیسٹ ہوں، کوئی ہوں، ان کی خبر گیری بھی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، ضمن نصر ہو، ٹارچر نہیں ہے اسلام میں، قیدی کا بھی ٹارچر نہیں ہے، اس کی بھی خدمت ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ ان عزیزوں سے جو بیچاری چند عورتیں ہیں، اور میں نے سنا ہے ایک بیمار بیکس ہے، میں جا کے ان کی مزاح، ان کی یزید جانتا جائے گی بیوی تو راستہ راز کھل جائے گا، ٹالتا رہا۔ کہا کہ بھائی ان قیدیوں سے کیوں تو اتنا ڈرا؟ میں کہہ رہا ہوں میں کوئی سیاسی پولیٹیکل بات نہیں ہوا تو ان کی مدد کروں گی، خدمت کروں گی، مشکلیں دور کروں گی۔ اتنا اصرار کیا کہ یزید مجبور۔ اب بیوی زینب بتاتی ہے یہ بات، بیوی زینب نے بتائی ہے، کہا کہ ایک دن یہ ہوا کہ میں نے شام سے کچھ پہلے، یعنی دن ڈھلے سے کچھ پہلے یہ دیکھا کہ وہ راستہ کہ جو قید خانے کو یزید کے پیلس سے ملاتا ہے وہ صاف کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ نئی بات کیا ہو رہی ہے؟ کہا پھر میں نے دیکھا کہ شام ہوئی تو وہاں سے اس پوری لائن سے، لین سے مردوں کو ہٹا دیا گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ محلہ مردوں سے خالی کرایا جا رہا ہے۔ جب رات ہو گئی تو راز کھلا، میں نے دیکھا یزید کے محل کا دروازہ کھلا، کچھ خواصیں، کچھ کنیزیں، بڑی بڑی موم بتیاں، شمع ہاتھ میں لیے ہوئے آگے، اور پیچھے یزید کی بیوی ہند جو اب مر گئے وقت ہے، ناز و ادا سے چلتی ہوئی اب ہند کو تو نہیں معلوم تھا قید خانے میں کون ہے، زینب پہچانتی تھی کہ ہند کون ہے۔ اسے بڑی مشکل تھی بھی زینب، کیا کرتی بی بی؟ بے بس تھی۔ قید خانہ بھی صاف کیا گیا تھا، بیچ قید خانے میں ایک سنہری کرسی لا کر رکھ دی گئی تھی۔ اب بی بی سب کچھ سمجھ گئی ہے کیوں ہوا، آ کر سربراہ